وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلام آباد میں 18 فروری کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا ہے. اس بیان کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک امریکہ کو اس بات چیت میں شرکت کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ نہیں ملا ہے. اپنے رد عمل میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایسے تمام اقدامات کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کیا ہے جو افغان حکومت، طالبان اور دوسرے افغان فریقین کی شمولیت کے ساتھ ایک حقیقی انٹرا افغان ڈائیلاگ کو ممکن بنائیں گے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے امن عمل کے لیے امریکہ تمام ممالک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ پبلک میں مذاکرات نہیں کرے گا. یہ ایک طویل عمل ہے جس کے لیے ہم پرائیویٹ سفارتی ذرائع سے کام جاری رکھیں گے. طالبان کا کہنا ہے کہ 18 فروری کو ہونے والے مذاکرات پاکستان کی دعوت پر کیے جا رہے ہیں اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بھی طالبان کا وفد ملاقات کرے گا. اس ڈیولپمنٹ پر پاکستان اور افغانستان نے کیا رد عمل دیا ہے؟ وائس آف امریکہ کی پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عائشہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان اس دعوت نامے کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بھجوا دیا ہے؟ جی، ابھی تک تو پاکستانی حکومت نے آفیشلی اس دعوت نامے کی تصدیق نہیں کی ہے. فورن آفس سے بھی ہم نے کوشش کی ہے اور ابھی تک ہمیں نو کامنٹ ہی مل رہا ہے جواب میں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو دعوت نامہ بھیجا ہو اور ان کی کنفرمیشن کا انتظار کر رہا ہو. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب میونخ میں ہیں، وہ افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کریں گے تو شاید ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہ رہے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ افغان حکومت اس پہ خوش نہیں ہوگی اگر پاکستان طالبان کو ایک باضابطہ دعوت نامہ بھیجتا ہے اور ان کو اس پہ آن بورڈ نہیں لیا جاتا. آلریڈی یہ جو پیس پروسیس چل رہا ہے امریکی حکومت اور افغان طالبان کے دوران، اس میں افغان صدر اشرف غنی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. پچھلے جو ماسکو میں ریسنٹلی کانفرنس ہوئی اس میں بھی طالبان نے بہت سارے افغان سٹیک ہولڈرز سے بات چیت کی. کوئی 50 کے قریب افغانستان سے وہاں لوگ موجود تھے مگر حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ابھی اس کی پاکستان میں آفیشلی اس پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی. کنفرمیشن نہیں آ رہی ہے. دوسری جانب آپ نے کہا کہ افغان حکومت کی طرف سے جو اس پہ سرکاری رد عمل کی بات کی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی افغانستان میں؟ بات کیا ہو رہی ہے پرائیویٹ لیول پہ اور سرکاری سطح پہ کوئی رد عمل آیا اس پہ؟ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ابھی پاکستانی حکومت نے آفیشلی بیان نہیں دیا تو اٹس ٹو ارلی، ہم ابھی اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتے. لیکن پھر بھی جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں عبداللہ، ان کے آفس سے ان کے ڈیپٹی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ افغانستان سے ملکی سطح پر تعلقات، حکومتی سطح پر تعلقات رکھے. ان کے الفاظ میں یہ دہشت گرد گروہوں سے مل کر بیٹھنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. جو عام اس وقت افغانستان میں تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کے بہت سارے ممبران اور ان کی لیڈرشپ پاکستان میں رہتی ہے اور ان کو اور پاکستانی ایئرپورٹس استعمال کرتی ہے، تو ان کی نظر میں یہ بھی معاملات ہیں جو طالبان پاکستان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تقریباً سب سے ہی بات چیت کر رہے ہیں، جیسے ہم نے ماسکو میں دیکھا جس میں افغان سٹیک ہولڈرز بھی شامل ہیں اور بہت ساری حکومتوں سے بات چیت کر رہے ہیں. تو شاید انہوں نے اب اس میں پاکستانی حکومت کو بھی شامل کر لیا ہوگا. لیکن اگر ایک آخری بات کہ اگر ان کی ملاقات واقعی ہو جاتی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے تو یہ پہلے سربراہ مملکت ہوں گے جن سے طالبان کی بات چیت ہوئی ہے، ورنہ ملاقات ہوئی ہے، ورنہ اب تک اتنے ہائی لیول پر طالبان کی میٹنگ کسی سے بھی نہیں ہوئی. بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی. اور اب تک ملاقات کا نہ ہونے کا جس طرح انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ لیولز پہ کسی بھی اس ہائی لیول پہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب جرمن چانسلر اینجلا مرکل کی کابینہ نے افغانستان میں موجود اپنے فوجی مشن کو مزید 1 سال وہاں رکھنے کی منظوری دی ہے. اس وقت 1200 جرمن فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں تعینات ہیں اور نیٹو کے مشن کا حصہ بھی ہیں. جرمنی کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر غور کر رہی ہے. امریکی ایوان نمائندگان میں بدھ کے روز ایک بل منظور کیا گیا ہے جس کا مقصد یمن میں سعودی عرب کی سربراہی میں لڑی جانے والی جنگ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی سپورٹ کا خاتمہ ہے. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں امان اظہر سے جو کیپٹل ہل پہ موجود ہیں. جی امان، کیا ڈیٹیلز ہیں اس بل کی؟
جی اسد، اس بل کے جو موور ہے وہ کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک ریپرزینٹیو رو کھنہ ہے، اور اس کا مقصد جو یمن میں جاری جنگ ہے، جو سعودی لیڈ کولیشن ہے، اس سے امریکی سپورٹ کو وڈرا کرنا ہے۔ اس بل کے حق میں 248 ووٹ ڈالے گئے ہاؤس میں، اور اس کے مخالف جو ووٹ تھے وہ 177 تھے، اور اب اس کو سینٹ بھیج دیا گیا ہے فردر منظوری کے لیے۔ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو صدر ٹرمپ اس بات کے اوپر ان کو کرنا پڑے گا کہ 30 دنوں کے اندر اندر وہ اسکیل بیک کریں اور وڈرا کریں اپنی سپورٹ۔ یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہے اس بل کے حوالے سے۔ لیکن امان، کیا چانسز ہیں؟ ایک تو اس بل کی منظوری کے کیا چانسز ہیں کانگریس سے، اور دوسرا اس منظوری کے بعد صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے آگے؟ مطلب اس بل کی ڈیولپمنٹ فردر کیا رہے گی آگے؟ جی ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ سینٹ میں بھی اس کو پاس کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بل کل جب اس پہ ووٹنگ ہوئی تو پارٹی لائنز کے اوپر ہی اس کو ووٹ دیے گئے اور اس طرح اس کی منظوری ہوئی، تو ایکسپیکٹیشنز تو یہی ہیں کہ سینٹ سے یہ پاس ہو کے صدر کے پاس چلا جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد پھر معاملہ پیچیدہ ہے کہ کیا صدر اس پہ سائن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے بھی ایک کانگریشنل ڈیڈ لائن تھی 3 مہینے کی، جس میں صدر ٹرمپ کو یہ بات بتانی تھی، یا ٹرمپ انتظامیہ کو، کہ آیا جو جرنلسٹ جمال خشوگی کا مرڈر تھا اس میں سعودی لیڈرشپ انوالو تھی یا نہیں تھی، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو ہو سکتا ہے یہاں قیاس یہی ہے کہ اگر صدر ٹرمپ مائل نہیں ہوتے اس جانب تو شاید وہ اس ایگزیکٹو اپنا پریولیج یوز کرتے ہوئے اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ان کی پریزیڈنسی کا پہلا ویٹو ہوگا۔ تھینک یو امان۔ پاکستان اور دنیا بھر کے لیے اہم خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ urduvoa.com، جہاں آپ باقی بہت سی خبروں کے علاوہ پڑھ سکیں گے ثانیہ ساہیوال کی تحقیقات کے بارے میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے JIT کی تحقیقات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور عدالتی تحقیقات کرانے کا حکم دیا ہے۔ آج امریکہ میں ایک ایسی ماس شوٹنگ کی پہلی برسی منائی جا رہی ہے جس کے بعد گن کنٹرول کی بحث میں نوجوان آگے آ گئے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر پارکلینڈ میں پچھلے سال آج ہی کے دن 19 برس کے مسلح شخص نے ایک ہائی اسکول میں گھس کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 17 طالب علم ہلاک ہو گئے۔ سینٹر فار ہوم لینڈ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے مطابق 2018 کے امریکہ میں اسکول شوٹنگز کے لحاظ سے بدترین سال جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال میں 94 ایسے واقعات ہوئے اور 163 لوگ ان واقعات کا شکار بنے۔ امریکہ میں اسکولوں، یونیورسٹیز اور دیگر عوامی مقامات پر فائرنگ کے واقعات ایک تلخ حقیقت ہیں، لیکن دوسری جانب اسلحے کی خرید و فروخت میں بھی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ ہماری ساتھی رپورٹر نیلوفر مغل گئیں واشنگٹن کے قریب ایک گن شو میں، جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اسلحے کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے۔ گن کنٹرول کے معاملے پہ امریکی سوچتے کیا ہیں، جانتے ہیں ان کی رپورٹ میں۔ امریکہ میں اسلحے کی خرید و فروخت اور اس کی ملکیت کے قوانین کو سخت بنایا جائے، یہی مطالبہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی شوٹنگ کے واقعے کے بعد سامنے آتا ہے۔ پارکلینڈ اسکول شوٹنگ جیسے واقعے کے بعد بھی یہ مطالبہ جو ہے اس نے زور پکڑا، لیکن مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رہنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے، اور اسکولوں اور دوسرے عوامی مقامات کو دہشت گردی کے واقعات سے محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے، یہ بحث ابھی جاری ہے۔ خالد کالوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، کرمنل لائر ہیں اور امریکی حکومت کے ساتھ بھی فیڈرل پروسیکیوٹر کے طور پہ کام کر چکے ہیں۔ خالد، امریکہ میں گن کنٹرول کی بحث بہت پرانی ہے، کیا وجہ ہے کہ اب تک اس پر کوئی مناسب قانون سازی نہیں ہو سکی؟ اس کی 2 وجہ ہیں جی۔ سب سے پہلے جو لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلحے کی مالکیت جو ہے، اس کو اون کرنا اور اس کو یوز کرنا، یہ آئینی حق ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا حق نہیں ہے، یہ صرف قانونی نہیں، آئینی ہے۔ اس کا 2nd امینڈمنٹ میں یہ حق ہے، اور جو رائٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے اور ایک استحقاق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ڈرائیورز کا لائسنس ہے، یہ آپ کا استحقاق ہے، یہ اسٹیٹ آپ سے ایزیلی لے سکتی ہے، آپ تھوڑی سی بھی وائلیشن کریں، لیکن جو آئینی حق ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے۔ تو اس لیے یہ مشکل ہے کہ یہ ان کے آئین میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلحہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی دوسری جو ڈسکشن ہے وہ پولیٹیکل ڈسکشن ہے کہ جی اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے، اور اس کی خاصی ریگولیشن ہو چکی ہے، لیکن ایک کیمپ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انف نہیں ہے، اس کو اور ریگولیٹ کیا جائے۔ جو مین پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہینڈ گن تو ٹھیک ہے، رائفل بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اسالٹ ٹائپ AK-47 جن میں ملٹیپل راؤنڈ اور ایک ہی بار آپ ٹریگر کریں اور اس میں سے 100 کے قریب جو گولیاں نکل آتی ہیں، اس کو بین کرنا چاہیے۔
تو اس میں فرق ہے بین اور ریگولیشن میں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلحہ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے اور یو ایس سٹیزن نہیں ہے, آپ اسلحہ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ امیگرینٹ ویزا پہ ہیں, اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں, آپ اسلحہ نہیں رکھ سکتے. آپ اگر مجرم ہیں, اسلحہ نہیں رکھ سکتے. آپ کے پاس ای پی او اور ڈی وی او ہے, اسلحہ نہیں رکھ سکتے. آپ ذہنی طور پہ بیمار ہیں تو اسلحہ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ ہیں تو اسلحہ نہیں رکھ سکتے. اور پھر کچھ ریاستوں میں یہ ہے کہ آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں, باہر نہیں رکھ سکتے. پھر کچھ میں یہ ہے کہ جی آپ کیری کنسیل نہیں کر سکتے, کیری اوپن کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ ساؤتھ جو ہے, جو ریپبلکنز ہیں وہ اس کے پرو گن ہیں, اور نارتھ جو ہے لبرل بگر سٹیز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس پہ ریگولیشن ہونی چاہیے. تو یہ جس طرح ابورشن ہے, یہ سیکنڈ امینڈمنٹ, یہ دو ایشوز جو ہے نا یہ بہت ڈیوائسو ایشوز ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ان کا ایک قریبی مستقبل میں کوئی حق ان کے اوپر کنسنسس ہوگا. خالد لاسٹ پہ کوئکلی ایک 30 سیکنڈ ہے میرے پاس, میں جاننا چاہوں گا کہ آئین میں امینڈمنٹ کے حوالے سے جو گن کنٹرول کے حامی ہیں ان کی طرف سے بات ہوتی ہے, ایسے کوئی چانسز ہیں؟ ہاں جی, سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو امینڈمنٹ کو کمپرومائز کرنا, اس کو چینج کرنا جو ہے نا وہ بہت لمبا اور مشکل پروسیس ہے. بہت شکریہ خالد آپ کا. خالد کالو ہمارے ساتھ تھے اور گن کنٹرول پہ بات ہو رہی تھی. انسانی اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے, پلاسٹک سرجری کا ارتقاء کیسے ہوا, آج کی جدید میڈیکل سائنس کا یہاں تک پہنچنے کا سفر کیسا رہا, یہ سب اور اس جیسے بہت سے سوالات جاننے کے لیے چلتے ہیں نیشنل میوزیم آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن. صبا شاہ خان ہمیں لے کے جا رہی ہیں ہیلتھ سیگمنٹ میں نیشنل میوزیم. فیصلے اخبار کے کارٹونسٹ کا قلم ایک ایسی تلوار ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. این ٹیلنس ایک امریکی کارٹونسٹ ہیں جو 20 سالوں سے واشنگٹن کے سیاسی کھلاڑیوں کے کارٹونز بنا کر دنیا کی توجہ ان کی غلطیوں کی جانب مبذول کرا رہی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. عام طور پر شہری علاقوں کے شور و غل اور آلودگی کو جنگلی حیات کے لیے نقصان دہ تصور کیا جاتا ہے, مگر امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں کچھ مخصوص جانوروں اور پرندوں نے شہری ماحول کو اپنا لیا ہے اور اب وہ وہاں خوب پھل پھول رہے ہیں. ماحولیات کے ماہرین اسے کیسے دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/urduvoa کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.